اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں میری معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر، خاص طور پر فیس بک کے اوپر، ہمارے کچھ جو اہل سنت برادران ہیں، اہل سنت تو نہیں ہیں، وہ وہابی ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ تو نہ تو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، نہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معصوم مانتے ہیں۔ ان کا جو بس ایک ہی ہے، بس شیعہ کافر شیعہ کافر، اور ایسی واہیات قسم کی گالیاں دے رہے ہیں اور ایسے خرافات قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا آپ کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان نے یہی پڑھایا تھا؟ کیا آپ ان کی سنت کے اوپر یہی اس طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے آپ ماؤں اور بہنوں کی گالیاں نکالتے رہیں اور گندی زبان استعمال کریں؟ اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو پھر آپ ان کے راستے کے اوپر چلیں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس طرح وہ کسی سے بات کرتے تھے آپ بھی اسی طریقے سے بات کریں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کبھی بھی گندی زبان استعمال نہیں کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے قریب آئیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ بھائی آپ کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ جو ہیں ان کے اوپر آپ اسٹڈی کریں گے، ان کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، ہو سکتا ہے الحمدللہ پھر آپ کا جو ہے مائنڈ چینج ہو جائے، آپ اور اسلام کو جو ہے پڑھیں۔ جب آپ خود نہیں کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ آپ کو جو آپ کے مولوی حضرات ہیں، زیادہ تر مولانا صاحب جو ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن چند جو فساد بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ آپ کو بالکل ہی غلط چیزیں بتاتے ہیں۔ میں الحمدللہ جو بھی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کی جو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، میں ان سے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی چھوٹی موٹی کتاب سے نہیں بتا رہا۔ میں جو بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ میں نے آپ کی سیاہ ستہ سے بتائی ہیں۔ اگر آپ سیاہ ستہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ اہل سنت جماعت ہیں ہی نہیں۔ آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مولوی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو بخاری ہے، مسلم ہے، میں کیا ان کو نہیں مانوں تو کیا میں اہل سنت جماعت رہ سکتا ہوں؟ وہ کہے گا تم تو شیعہ ہو، اگر تم ان کتابوں کو نہیں مانتے تم تو شیعہ ہو۔ تو الحمدللہ میں نے جو بھی چیزیں بیان کی ہیں وہ میں نے سیاہ ستہ سے بیان کی ہیں، میں نے کسی عام کتاب سے بیان نہیں کی۔ اور پھر میں بار بار یہ بتا رہا ہوں، بار یہ میں نے احادیث بیان کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، اور یہ احادیث جو ہے یہ سیاہ ستہ میں بھی ہے، یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اور ہمارے ائمہ اہل بیت بھی جو ہیں وہ بھی یہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ جو تم ہمارا فرمان دیکھو یا جو تم ہماری احادیث دیکھو، اگر وہ قرآن پاک کی مخالفت کر رہی ہے تو وہ ہماری حدیث نہیں ہے۔ اس سے چیز یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت ان کو معلوم تھا کہ ہمارے جاننے کے بعد اسلام میں جو ہے وہ بہت چیزیں جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گی، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے ہماری احادیث بنا کے وہ پیش کریں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں پہلے ہی جو ہے انفارم کر دیا تھا کہ جو احادیث، جو ہمارا پیغام، جو ہمارا فرمان تم سنو، اگر وہ قرآن پاک کے مطابق ہے تو پھر اس کو تسلیم کرو، پھر وہ ہماری حدیث ہے۔ اگر وہ قرآن پاک کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن پاک کے اگینسٹ چل رہا ہے، تو پھر وہ ہمارا پیغام نہیں ہے، پھر وہ ہماری احادیث نہیں ہے۔ اب جو بھی چیزیں یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں یہ قرآن پاک کے خلاف بات کرتے ہیں، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ائمہ کرام کی احادیث نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پشاور میں ایک جو ہے تہ خانے میں ایک فیکٹری پکڑی گئی تھی، تقریباً یہ 7-8 سال پہلے کا واقعہ ہے، جہاں کچھ درندہ صفت لوگ جو ہیں جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے، وہ کتابوں کا کارخانہ تھا، وہ عجیب باتیں لکھ کے اور حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو وہ گالیاں نکال کے، اور اس کے اوپر وہ کتاب کا نام وہ شیعہ یعنی کہ شیعہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔
جن کے اوپر لکھ دیتے تھے کہ یہ فلاں شیعہ نے لکھی ہے، یہ فلاں لائٹر، اس کا نام شیعہ کی طرح مثلا غلام حسین، مولانا غلام حسین نجفی، اس طرح سے لکھ کے وہ بازار میں جو ہے وہ بیچ دیتے تھے۔ جب لوگ پڑھتے تھے تو ان کو معلوم یہ تو شیعہ کی کتاب ہے۔ بھائی ہماری کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں جو ہے ان جو ایسی گندی جو ان لوگوں نے زبان استعمال کی ہے، وہ زبان کو استعمال، ہمارے علماء جتنے بھی ہیں وہ دلائل سے بات کرتے ہیں، وہ قرآن پاک سے جو ہے قرآن پاک کی آیت بتاتے ہیں، پھر وہ آپ کے جو ہیں وہ کتابوں سے وہ بیان کرتے ہیں بھائی یہ واقعات ہیں۔ اب اگر یہ واقعات قرآن پاک کے خلاف چل رہے ہیں تو بھائی یہ بات غلط ہے۔ تو آپ جب میری ساری تمام قسطیں دیکھیں گے تو آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا بھائی کس کس نے جو ہے وہ قرآن پاک کے خلاف بات کی ہے، کس کس نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو اب سیدھی بات ہے بھائی جس نے قرآن پاک کے خلاف بات کی آپ بتائیں ہم ان کو کیسے مانیں؟ تو وہ چیز آپ اگر میری ساری ویڈیو دیکھیں گے 1 سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ 2 دیکھیں 3 دیکھیں، آہستہ آہستہ جب آپ میری تمام ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی کن لوگوں نے وہ جو ہے اسلام کے خلاف بات کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پریشان کیا ہے، ان کو تنگ کیا ہے، جنگ میں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، ان کو وصیت نہیں لکھنے دی، ان کی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ کو تماچے مارے ہیں، ان کے گھر کو آگ لگائی ہے، اہل بیت کرام کو شہید کیا ہے۔ یہ چیزیں پھر آپ جب اپنی کتابیں پڑھیں گے، آپ اپنی کتابیں پڑھیں، ہماری اہل تشیع کتابیں آپ مت پڑھیں، آپ اپنی کتابیں جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سب چیزیں جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی۔ میں آپ کو حلفاً ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ تحصیل پنڈی گیب ہے، اٹک اس کا ضلع ہے، اس کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں ایک جو ہے یہودی نسل کا انسان تھا، وہ مولوی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ راولپنڈی سے جو سڑک جا رہی ہے اٹک کی طرف، فتح جنگ کی طرف، وہاں ایک چھوٹا سا دریا بنتا ہے، وہاں ایک پل ہے، اس نے کیا ظلم کیا، اس نے وہاں جو ہے بڑے پیشاب سے، میں بالکل آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ سچا واقعہ ہے، وہاں اس نے بڑے پیشاب سے حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام لکھ دیا۔ جب صبح ادھر لوگ گزرے تو دیکھا تو پورے اس تحصیل میں جو ہے وہ شور برپا ہو گیا، اور بالکل شیعہ اور سنی کی جنگ ہونے والی تھی، فساد ہونے والا تھا۔ لیکن اہل سنت بھائیوں کے جو بڑے تھے اور جو اہل تشیع بھائیوں کے ہمارے جو بڑے تھے، انہوں نے بیٹھ کے جو ہے اس کو سلجھانے کی کوشش کی، بھائی چلے بھائی دیکھیں یہ کس نے حرکت کی ہے۔ ہمارے تمام اہل تشیع لڑکے جو ہیں وہ بلائے گئے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ہم حلفاً کہتے ہیں، آپ جہاں ہمیں لے کے جائیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ حرکت نہیں کی اور نہ ہی ہم حرکت یہ سوچ سکتے ہیں۔ اب جیسے جیسے یہ بات پھیلتی گئی، اسی طریقے سے جو بڑے بڑے جو وہاں اس علاقے کے جو تھے وہ اس میں شامل ہوتے گئے۔ آخر کے اوپر کیونکہ ایک جو فسادی تھا ادھر، اس کا جو کام تھا، اس نے پہلے بھی ایسی بہت حرکتیں کی تھیں اب اہل سنت جماعت اور اہل تشیع کو آپس لڑانے کے لیے۔ جب سب انکار کر گئے، اہل تشیع بھی انکار کر گیا، جو اہل سنت جماعت کے جو وہاں اچھے خاندان والے تھے وہ بھی انکار کر گئے، ہمارے لڑکوں بھی نہیں کیا۔ آخر پہ اہل سنت جماعت کے جو بڑے آدمی تھے، حالانکہ وہ بھی مولوی اس میٹنگ میں بیٹھا ہوتا تھا، ان کے اوپر ہمارے جو اہل تشیع تھے انہوں نے کہا جی آپ اگر برا نہ منائیں تو ہمیں جو یہ مولوی ہے اس کے اوپر ہمیں شک ہے۔ آخر پہ یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی جو ہے وہ اہل سنت جماعت کے 10 بندے چنے گئے، اہل تشیع کے 10 بندے چنے گئے کہ بھائی آپ جو ہیں طلاق کی قسم اٹھائیں، قرآن سر پہ اٹھا کے آپ طلاق کی قسم اٹھائیں کہ اگر اہل تشیع کے بچوں نے، یہ لڑکوں نے یہ کام کیا ہے تو ہماری بیوی جو ہے وہ بیویاں جو ہے، مثلا بیوی جو ہے وہ ہم پر حرام ہے، ہم پر وہ حرام ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں یہ طلاق، یہ قسم ہوتی ہے کہ بھئی اگر میرے اہل تشیع لڑکوں نے یہ کام کیا ہے تو ہمارے اوپر جو ہماری بیوی ہے وہ حرام ہے۔ ہمارے اہل تشیع کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ جہاں چاہیں آپ، ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس مولوی کو بھی اہل تشیع بھائیوں نے اس کا بھی نام جو ہے شامل کرنے کی اس مولوی کا بھی نام جو ہے رکھا جائے۔ وہ مولوی جو ہے وہ کہتا نہیں جی نہیں یہ قسم ٹھیک نہیں، اب سب کو شک پک ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کہا۔ آخر پہ اس کو جو ہے وہ بالکل مجبور ہو گیا تھا کہ بھائی اگر میں یہ نہ کروں تو مجھے تو یہ مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ ایک دن طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی فلاں دن جو ہے قسم اٹھائے، پورے جو تحصیلی پنڈی گیب ہے اس میں شور برپا ہو گیا۔ تو جب اس کی بیوی، اس مولوی کی بیوی کو پتہ چلا، اس کے 3-4 بچیاں تھیں، 2 بچے تھے،
تو اس نے جو ہے شور کر ڈالا، اس نے کہا بھائی جس دن میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عقل دی، یعنی کہ یہ اگر وہ مولوی بھی جو قسم اٹھا جاتا تو ایک بہت بڑا جو ہے تصادم ہو جاتا، تو اس مولوی کی بیوی جو ہے وہ بول پڑی کہ جی فلاں دن اس نے اپنے گھر میں فلاں فلاں بچے بلائے تھے، اور اس میرے خامند نے یہ کہا تھا کہ جاؤ فلاں اس پل کے اوپر جا کے تم بڑے پیشابوں سے ان جو ہیں تینوں کے نام لکھ کے آؤ تاکہ اہل تشیع اور سنی کا فساد بن جائے۔ اگر اس کی بیوی نہ بولتی، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے مولویوں کی، آپ کے جو مسجد کے مولوی ہیں ان کی یہ حالت ہے، یعنی کہ اس بندے کو خوف خدا نہیں آیا کہ یار میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی اونچی ہستیاں ہیں اور ان کے نام آپ بڑے پیشاب سے لکھوا رہے ہیں، اور پھر اگر تو یہ سنی اور شیعہ میں تصادم ہو جاتا، کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے، کتنے گھر برباد ہو جاتے۔ تو بھائی خدا کے لیے آپ اپنے مولویوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ میری یہ بات کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مولویوں کی باتوں کو اوپر نہ آئیں۔ آپ دیکھ لیں یہ آپ کا بڑا مولوی ہے مولانا اشرفی، سر عام شراب پیتا ہے، پی رہا ہے، کئی دفعہ ٹی وی کے اوپر بھی آیا، آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں چیک کریں آپ کے مولوی جو ہیں وہ کن کن حرکتوں میں وہ پکڑے گئے ہیں، تو مجھے وہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو خدا کے لیے میں آپ کو دیکھے خدا اور رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ جس چیز کا چلیں آپ خدا اور رسول کو تو آپ اتنا نہیں مانتے، میں آپ کو حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ اس سے اور بہتر جو ہے نا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی خود کتابیں پڑھیں۔ میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو بناتا ہوں، دعا میں پیش رکھیے گا۔ خدا حافظ۔